اس ڈرامیٹک مونولوگ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا اسکیچ کلیئر کر دوں۔ اس پوئم میں ایک کنگ جس کا نام الفانسو ہے جو کہ فرارا کا ڈیوک ہے، اس بادشاہ کے پاس پڑوسی ملک کے بادشاہ کا ایک میسنجر آتا ہے۔ اب یہ میسنجر کیوں آتا ہے؟ کیونکہ یہ کنگ چاہتا ہے پڑوسی ملک کا کہ الفانسو میری بیٹی سے شادی کرے۔ اب الفانسو اور میسنجر کے درمیان کیا ہوتی ہیں؟ باتیں ہوتی ہیں۔ تو الفانسو اس میسنجر کو اپنی ایک پرائیویٹ گیلری میں لے آتا ہے اور سب چیزیں اس میسنجر کو ایک ایک کر کے یہ الفانسو دکھاتا ہے۔ الفانسو اپنی پہلی بیوی لوکریزیا کی تصویر بھی اس میسنجر کو دکھاتا ہے۔ اب اس پوئم میں مزید کیا ہوتا ہے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو سب چیز کلیئر ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں پوئم کی طرف۔ پہلی لائن میں رابرٹ براؤننگ کہتا ہے "That's my lost duchess, painted on the wall, looking as if she were alive." اب کنگ یہاں پر کیا کرتا ہے؟ اس میسنجر کو اپنی پرائیویٹ گیلری میں لے کر جاتا ہے اور اپنی وائف کی تصویر دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ جو پینٹنگ تمہیں نظر آ رہی ہے نا، یہ میری آخری ڈچس کی تھی، یہ میری آخری بیوی کی تصویر ہے، اور اس پینٹنگ کو تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے وہ زندہ ہے۔ I call that piece a wonder now, for Pandolf's hands worked busily a day. اور میرے خیال میں یہ جو پینٹنگ ہے نا، کمال کی ہے، ایک ونڈر ہے جسے فرا پینڈولف نام کے بندے نے نا پورے ایک دن میں بنائی ہے۔ اینڈ دیئر شی اسٹینڈس، اور یہ تصویر سر سے لے کر پاؤں تک مکمل تصویر ہے۔ Will it please you sit and look at her? I said Frau Pandolfs by design. کنگ اس میسنجر کو نا ریکویسٹ کر کے بیٹھنے کو کہتا ہے۔ ریکویسٹ، خیر کنگ کہاں پہ ریکویسٹ کرتا ہے، حکم ہی دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ۔ اور ہاں، میسنجر اس پینٹنگ کو نا بنانے کے لیے میں نے ہی پینڈولف کو کہا تھا۔ For never read, strangers like you, that picture contains the depth and passion of its earnest glance. اس پکچر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس ڈچس کے نا فیشل ایکسپریشن اتنے ریئلسٹک اور انٹینس کیسے ہو سکتے ہیں، یہ خیر مجھے لگتا ہے، کنگ کہتا ہے کہ یہ خیر مجھے لگتا ہے کہ تم سوچ رہے ہوگے۔ میسنجر کو کہتا ہے "But to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you, but I and seemed as they would ask me if they does." اب یہاں پر کنگ کہتا ہے کہ تم جیسا کوئی اسٹرینجر مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ اتنی بہترین پینٹنگ کیسے بنی، کیونکہ اتنی ہمت تو کسی میں ہے نہیں کہ مجھ سے کوئی سوال کر سکے۔ اور ہاں میسنجر، میرے علاوہ اس پینٹنگ پر پڑا پردہ نا کوئی ہٹا نہیں سکتا، مطلب صرف پینٹنگ کو میں ہی دیکھ سکتا ہوں، کنگ یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے اور میں نے نا آج صرف تمہارے لیے اس پینٹنگ کا پردہ ہٹا کر تمہیں دکھایا ہے۔ آگے مزید کنگ کیا کہتا ہے میسنجر کو؟ کنگ کہتا ہے "How such a glance came there, so not the first? Are you to turn and ask this?" اب تم سوچ رہے ہوگے کہ اس پینٹنگ پر یہ چمک، یہ خوبصورتی، یہ شائننس، یہ برائٹنس کیسے آئی؟ ہاں، تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے یہی سوچا تھا۔ مطلب کنگ یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم ایسا سوچنے والے پہلے نہیں ہو۔ Sir, it wasn't her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess' cheek. Perhaps Fra Pandolf chanced to say. اب یہاں پر پھر جو ڈیوک ہے، جو کنگ ہے، وہ میسنجر کو کہتا ہے کہ سنو، اس پینٹنگ میں نا کھڑی ڈچس کے چہرے پر خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہسبینڈ یعنی میں سامنے کھڑا تھا، اسی لیے اس کے چہرے پر خوبصورتی نظر آ رہی ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو تو یہ غلط ہے، بلکہ یہ تو پینڈولف کا کمال ہے، جو پینٹر جس نے یہ تصویر بنائی ہے اس کا کمال ہے۔ کیسے کمال ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس پینڈولف نے ڈچس کی تعریف کی ہو، جس کے چلتے یہ مسکرا دی ہو۔ Her mental lapse over my lady's race too much. Our paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. اب یہاں پر جو ڈیوک ہے وہ میسنجر کو سمجھاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پینڈولف نے نا ڈچس کو کہا ہو کہ تمہاری شال تمہاری کلائی کو کور کر رہی ہے،
یا پھر ہو سکتا ہے یہ کہا ہو کہ تمہارے چہرے کا رنگ یا گلے کا رنگ اتنا اچھا ہے کہ میرا پینٹ کا جو کلر ہے نا، جو میرے پینٹ میں جو رنگ ہے نا، اس کو پینٹ نہیں کر پائیں گے، یعنی تمہارے گلے کا رنگ اور تمہاری سکن کا کلر میرے پینٹ سے بہت اچھا ہے، تو شاید یہ وجہ ہے کہ وہ مسکرا دی ہو اور اس کی وجہ سے پینٹنگ اچھی بن گئی ہو۔ تو یہ میسنجر کو اب یہ ڈیوک بتا رہا ہے۔ اس کے بعد کنگ پھر میسنجر کو بتاتے ہیں، سچ اسٹف واز courtesy she thought and cause enough for calling up that spot of joy۔ کنگ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے کمپلیمنٹس، جیسے کہ وہ پینڈولف نے کہا ہوگا کہ تمہاری سکن کا کلر بہت اچھا ہے میرے پینٹ سے، تو ایسے عام سے کمپلیمنٹس سے، ایسی عام سی تعریفوں پر ہو سکتا ہے کہ اس ڈچس کے چہرے پر ایک قسم کا بلش آ گیا ہو اور اس نے پینٹ کر لیا ہو۔ آگے پھر کنگ بتاتا ہے، she had a heart, how shall I say, too soon made glad۔ اب کنگ میسنجر کو پھر بتاتا ہے کہ اس ڈچس کا دل ایسا تھا کہ ہر بات پر یہ ڈچس خوش ہو جاتی تھی، یعنی ٹو ایزیلی امپریس شی لائکڈ وٹ ایور شی لکڈ آن اینڈ ہر لکس وینٹ ایوری ویئر۔ یہاں پر ڈیوک کہتا ہے کہ یہ جو ڈچس ہے نا، جس کو دیکھتی یا جدھر دیکھتی ہر چیز سے یہ امپریس ہو جاتی یا ہر چیز کو یہ پسند کرنا شروع ہو جاتی۔ تو پارٹ 2 میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، سر اٹ واز آل ون مائی فیور ایٹ ہر بریسٹ the topping of the daylight in the west, the bow of cherries, some of officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace۔ اب یہاں پر کنگ اس میسنجر کو بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے کہ ارے سر، اس کے لیے نا، اس ڈچس کے لیے سب کچھ برابر تھا، چاہے میری دی ہوئی جیولری ہو جسے اس نے اپنے سینے پر لگائی ہو، یا پھر ڈوبتا ہوا سورج ہو، چاہے وہ کسی بیوقوف کی طرف سے آیا یا دیا ہوا چیری کا فروٹ ہو۔ ہاں، اگر یہ ڈچس خچر پر بیٹھ کر سواری بھی کرتی ہے نا، تو اس سواری سے بھی یہ خوش ہو جاتی تھی۔ وہ ان سب چیزوں کو، یہ کنگ بتاتا ہے اس میسنجر کو کہ وہ ان سب چیزوں کو نا ایک برابر مانتی تھی، یعنی کسی بھی چیز کو یہ اسپیشل نہیں سمجھ رہی تھی، یعنی اگر میں ہسبینڈ تھا تو میری چیزوں کو بھی یہ اسپیشل نہیں سمجھتی، بلکہ میں اور لوگوں میں فرق نہیں کرتی، یہ مجھے اور لوگوں کو برابر سمجھتی تھی، ایسی تھی میری ڈچس۔ آگے کہتا ہے، all and each would draw from her alike the approving speech or blush at least۔ یہاں پر پھر وہ کنگ، وہ ڈیوک اس میسنجر کو بتاتا ہے کہ یہ جو ڈچس تھی نا، ہر چیز کو ایک ہی نظر سے دیکھتی تھی اور ہر چیز کے لیے ایک ہی قسم کی تعریف کرتی تھی، یا پھر تعریف کرتے کرتے یہ ڈچس تھوڑا سا نا شرما جاتی تھی۔ ان لائنوں کو پڑھنے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کنگ اپنی ڈچس کی تعریف یا پھر کچھ خامیاں بتا رہا ہے۔ خیر آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ کنگ کہتا ہے کہ she thanked man good but thanked somehow I know not how, as if she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift۔ اب یہ ڈیوک، یہ کنگ اس میسنجر کو ان لائنز میں کہتا ہے کہ یہ جو ڈچز ہے نا، دوسرے لوگوں کو تھینک یو کہتی تھی، ہاں یہ اچھی بات ہے، گڈ، مگر یہ دوسرے لوگوں میں اور مجھ میں فرق نہیں کرتی تھی، میں تو ہسبینڈ تھا نا۔ اس کے بعد مزید یہ ڈیوک کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مائی گفٹ آف 900 ایئرز اولڈ نیم ود اینی باڈیز گفٹ۔ کہتا ہے کہ شادی کے بعد میں نے 900 سال پرانا گفٹ دیا تھا اسے، جو ایک طرح سے میری فیملی کی نا نشانی تھا۔ یہ لڑکی کیا کرتی ہے؟ اس 900 سال پرانے گفٹ کو بھی کوئی ویلیو، کوئی قدر، کوئی اہمیت، کوئی امپورٹنس نہیں دیتی۔ اس لڑکی کے لیے یہ 900 سال پرانا گفٹ بھی باقی گفٹس کی طرح ہے۔ آگے کہتا ہے، would stop to blame this sort of trifling۔ یہاں پر ڈیوک پریشان ہو کر بتاتا ہے کہ کون اس ڈچس کے سامنے جائے اور یہ بتائے کہ جو تم کر رہی ہو نا بالکل غلط ہے۔ اب آگے ڈیوک ان لائنز میں ایون ہیڈ یو اسکل سے لے کر ایکسیڈ دا مارک تک کہتا ہے، کیا کہتا ہے اس میسنجر کو؟ کہتا ہے کہ اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم اس ڈچس کو کہہ دیتے کہ تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے یا یہ چیز پسند نہیں ہے، تم ایسا
کہہ سکتے تھے، لیکن میرے اندر ایسی باتیں کرنے کے سکلز نہیں ہیں۔ یہاں پر دیکھا جائے نا تو یہ ڈیوک جو ہے نا یہ انٹرنیشنل جھوٹا لگ رہا ہے، کیونکہ اتنا سب اس عام سے میسنجر کو اس نے بتا دیا اتنی ڈیٹیل میں، اور یہ ابھی بھی کہتا ہے کہ مجھ میں باتیں کرنے کے سکلز نہیں ہیں۔ یہاں پر ان لائنز میں ڈیوک اس بات کو آگے لے کر چلتا ہے، اینڈ ایف شی لیٹس سے لے کر نیور ٹو اسٹوپ تک، یہاں پر یہ جو ڈیوک ہے نا اس میسنجر کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مجھ میں بات کرنے کے سکلز ہوتے بھی نا تب بھی میں اپنی وائف کے سامنے یعنی اس ڈچس کے سامنے نہیں جھکتا، اور نہ ہی یہ بتاتا کہ تم غلط ہو، اور نہ ہی یہ کہتا کہ تمہاری یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، اور یہ تو بالکل نہیں کہتا کہ تم اپنی لمٹس کو پار کر رہی ہو۔ میں نے بس یہ طے کر لیا تھا کہ میں اس ڈچس کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ آگے پھر ڈیوک کہتا ہے، "Oh sir, she smiled no doubt whenever I passed her, but who passed without much the same smile?" ڈیوک میسنجر کو بتاتا ہے کہ ارے سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی میں اس ڈچس کے پاس سے گزرتا تھا نا تو یہ مجھے سمائل کرتی تھی، مسکرا دیتی تھی مجھے دیکھ کر، لیکن یہ کم بخت ہر گزرنے والے کو سیم سمائل دیتی تھی، یعنی میں اس کے لیے اتنا اسپیشل نہیں تھا۔ "This grew, I gave commands, then all smiles stopped together." اب یہ ڈیوک اس میسنجر کو کچھ بہت عجیب سا بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نا اب پک چکا تھا، بہت ہو گیا تھا جو بھی اس ڈچس نے کیا تھا، میں نے اب اس کو نا ایک دن مارنے کا آرڈر دیا تھا، کمانڈ دی تھی، تاکہ اس کی سمائل بند ہو جائے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی سمائل، اس کی مسکراہٹ پر صرف میرا حق ہو۔ پھر اس کے فوراً بعد ڈیوک میسنجر کو کہتا ہے، "There she stands as if alive." دیکھو اسے، اس کو دیکھو، اس پینٹنگ کو، اس ڈچس کو دیکھو، آج یہ پینٹنگ، یہ ڈچس سیدھی کھڑی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے زندہ ہو، لگ رہا ہے نا تمہیں؟ آگے کہتا ہے، "Will it please your eyes? We'll meet the company below then." اب ڈیوک اس میسنجر کو یہ سب بتانے کے بعد بولتا ہے، "اب کھڑے ہو جاؤ، نیچے جاتے ہیں، باقی لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں." اب یہاں پر یہ میسنجر کھڑا ہو جاتا ہے، حیران بھی ہوتا ہے، بہت کچھ اس نے سن لیا تھا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ خیر اب کیا ہوتا ہے، اب یہ دونوں نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ آئی ریپیٹ دا کاؤنٹ سے لے کر ڈس الاؤڈ تک یہ ڈیوک کہتا ہے کہ تمہارے ماسٹر اپنی رحم دلی کی وجہ سے، اپنی کائنڈنس کی وجہ سے، جنرسٹی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اور مجھے یقین سا ہے کہ میری مانگیں جو بھی میں نے دہیج کے لیے، ڈاوری کے لیے رکھی ہیں، وہ ان مانگوں سے انکار نہیں کریں گے۔ "Though his fair daughter self as I vowed at starting is my object." ہاں یہ مت سمجھنا، میسنجر کو کہتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہوں، بس میں تو نا تمہارے ماسٹر کی بیٹی ہی چاہتا ہوں۔ آگے "Nay we will go" سے لے کر "Bronze for me" تک یہ ڈیوک کہتا ہے، کیا کہتا ہے میسنجر کو، کہ ہم دونوں ساتھ میں نیچے چلتے ہیں۔ ادھر دیکھو نیپچون کو، جس نے سی ہارس کو نا اپنے بس میں کیا ہوا ہے، یہاں پہ پوزیشن کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ نیپچون نے کیا کیا ہوا ہے کہ سی ہارس کو اپنے بس میں کیا ہوا ہے، اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ یہ مورتی اب یہ میسنجر کو بتاتا ہے، ڈیوک بتاتا ہے کہ یہ نیپچون کی جو مورتی ہے نا بہت نایاب ہے، یعنی ریئر ہے، جسے کس نے بنایا، جسے کلاوس آف انسبرگ نے برونز کے استعمال سے خاص میرے لیے بنایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ سارا جو مونولوگ ہے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر یہ نظم آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اب کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس۔